یہ ایک دیوبندی مولانا آپ کو بول کر جا رہا ہے. آپ مجھے گڑبڑ 6:45 7:15 مت سمجھیے گا. میں سیمنٹڈ دیوبندی ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. اور ہاں، اپنے مسلک پہ رہتا ہوا میں دوسروں کے مسلک کا احترام کرتا ہوں. اجمیر شریف کے خلاف ابھی کیس ہوا. مسلم پسند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جاوید عباسی صدری آگرہ سے، اور یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو جو نیا آج کنٹینٹ ہے ہمارے پاس وہ ہم دکھانے جا رہے ہیں آپ کو. یہ چینل ہے علی نیٹ ورک، جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا ہی چینل ہے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے آپ اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالکل بھی ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے جب اسکپ کر دی تو آپ کو اس ویڈیو کے اندر کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. تو اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بالکل بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں. اور آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کتنا بھی دیوبندی، سنی، اہل حدیث، صلح کلی جتنے بھی ہیں سبھی اپنے اپنے مسلکوں میں اپنے اپنے کاموں میں مست ہیں. لیکن آج وہ دیکھیں گے کہ جو دیوبندی اہل سنت سے، درگاہوں سے کتنا دور رہتے تھے، آج دیکھیں وہ حضور خواجہ غریب نواز کی کرامت کیسی ہے کہ اپنی شان ہے، جو اپنی شان ہے اللہ تعالیٰ نے حضور خواجہ غریب نواز کی شان کو ان دیوبندی مولاؤں سے بیان کروا دیا. تو آپ دیکھیں گے اس بیان میں کس طریقے سے کیا کہا ہے حضور خواجہ غریب نواز کے بارے میں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان جس سے چاہے اس سے بیان کرا لی ہے. تو دیکھیں گے، آپ میں پلے کر رہا ہوں ویڈیو کو، آپ ضرور دیکھیں. یہ ایک دیوبندی مولانا آپ کو بول کر جا رہا ہے. آپ مجھے گڑبڑ 6:45 7:15 مت سمجھیے گا. میں سیمنٹڈ دیوبندی ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. اور ہاں، اپنے مسلک پہ رہتا ہوا میں دوسروں کے مسلک کا احترام کرتا ہوں. اجمیر شریف کے خلاف ابھی کیس ہوا. مسلم پسند بورڈ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ مجھ جیسا چھوٹا آدمی اجمیر پہنچا اور پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے کہا ہماری تمہاری مسلکیں الگ ہیں مگر خدا کی قسم ہمارا دین ایک ہے. تو میں آپ سے صاف صاف ایک دیوبندی عالم ہونے کی، عالم تو خیر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، معاف کیجئے گا یہ بڑے جملے نہیں آنے چاہیے زبان پہ. کچھ کتابیں الحمدللہ پڑھا ہوں. اللہ جزائے خیر دے میرے اساتذہ کو، میرے ماں باپ کو، لوگوں کو، بزرگوں کو. لیکن ایک دیوبندی نقطہ نظر اور مسلک دیوبند اور اپنے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جہاں پر آرام فرما ہے اور جو مٹی آپ کے جسم اطہر سے مس کر رہی ہے، وہ مٹی، اس مٹی کو اللہ نے اپنے عرش سے بھی زیادہ مبارک فرمایا. نعرہ تکبیر. آپ سوچ سکتے ہیں عشق کی بات، سوچ سکتے محبت کی بات. اور یہ مقام کسی مولوی نے نہیں دیا ہے، یہ مقام کسی پیر نے نہیں دیا ہے، یہ مقام کسی بابا نے نہیں دیا ہے، بلکہ اس مٹی کو سب سے مقدس کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور یہ تمام اکابرین دیوبند کا مسلک اور عقیدہ ہے. میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں، یہ واقعہ نہیں، یہ عقیدہ ہے. وہاں پر پہنچ کر جہاں پر جبریل بھی ادب سے پہنچتے ہیں، وہاں پر پہنچ کر جہاں اچھوں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، میں نے بزرگوں کو ہچکیاں لیتے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. بعض اکابرین کو ہم نے دیکھا کہ وہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں جا رہے ہیں. یہ وہ ہیں جن کی تہجد قضا نہیں ہوتی، یہ وہ ہیں جن کی نماز میں کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی. مجھ جیسا پاپی انسان نہیں، مجھ جیسا گنہگار نہیں. اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ آپ سب کو بھی معاف فرمائے. ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی جوتیوں کے دھول کے برابر ابو طالب کی اوقات نہیں ہے. میں نے ان اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ روضہ اقدس سے پیچھے ہٹ کر درود پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. کسی نے کہا بابا سامنے چل کر سلام کیجئے. فرمایا کیا منہ لے کر آقا کے پاس جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ ارے وہاں پر میری قوم کے نوجوانوں، مسلمانوں، اس دربار میں بھی جا کے تم ویڈیو آن کرتے ہو، تمہیں شرم کب آئے گی؟ تمہیں غیرت کب آئے گی؟ آج کا یہ مجمع طے کرے کہ اللہ جب بھی ہمیں بلائے گا
تو ہم اللہ کو راضی کریں گے، تصویریں نہیں کھینچیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ مجمع وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آپ وعدہ کرتے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ سب کی برکتوں سے، آپ سب کے صدقے سے، آپ سب کے طفیل سے اللہ ہم سب کو بھی مقبول حج نصیب فرمائے، آمین مقبول عمرہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اپنے آپ کو مسلمان بناؤ۔ آج تم مسلمان کیوں نہیں بننا چاہتے ہو؟ آج مسلمانوں، آپ ہم اور مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارا خاندان مسلمان ہے، ہمارے باپ دادا مسلمان ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ایک مسلمان جس وقت ہاتھ سے چوری کرتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم مسلمان ہو تو اپنے ہاتھ کو مسلمان کیوں نہیں بنا لیتے؟ لوگوں، یہ ہاتھ تو تمہارا ہے، یہ ہاتھ تو ہمارا ہے، یہ کسی کے کرائے کا ہاتھ نہیں ہے۔ آج طے کرو، پوری دنیا کو مسلمان بنانے سے پہلے یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے ہاتھ کو مسلمان بنائیں گے۔ مسلمان کا ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہے اس ہاتھ سے کبھی حرام کام نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کام سے کبھی برا کام نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، اپنے پاؤں کو مسلمان بناؤ کہ یہ پاؤں کبھی غلط راستے میں نہیں جائیں گے۔ مسلمانوں، اپنی آنکھوں کو مسلمان بناؤ کہ یہ آنکھوں سے حرام چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ مسلمانوں، اپنی زبان کو مسلمان بنا لو کہ اس زبان سے ہم کبھی جھوٹی بات نہیں کہیں گے۔ مسلمانوں، آج سے 40-45 سال پہلے کینیڈا، اور ابھی پھر ایک ہفتہ پہلے کی بھی نیوز ہے کہ امریکہ کے ایک بہت بڑے چرچ کے فادر، ابھی ایک ہفتہ پہلے کی خبر دے رہا ہوں آپ کو، بہت بڑے چرچ کے فادر، معمولی نہیں، ان کے انڈر میں سارے آتے ہیں، انہوں نے اچانک اعلان کیا کہ اب میں برداشت نہیں کر سکتا، اب میں اسلام سے رک نہیں سکتا، اللہ کا دین سچا ہے۔ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امریکہ کے چرچ کے فادر ایمان لے آئے، الحمدللہ، اس کی مجھے خوشی ہے، اس کو سب کی خوشی ہے، مگر قیامت کے دن اور قبر میں ہماری معافی کا دار و مدار ان کے عمل پر نہیں ہوگا، ہمارے اپنے عمل پر ہوگا۔ عمل ہمارا کمزور ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ سے مغفرت مانگتے رہے تو عزیزان ملت، دوسروں کے ایمان پر خوش ہونا یہ اچھی بات ہے، مگر اپنے ایمان کی فکر کرنا یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ تو اپنے ایمان کی فکر کریں۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، خیر میں یہ پہلے بتا دوں، 40-45 سال قبل کی بات ہے کہ کینیڈا کے چرچ کے ایک بہت بڑے پریسٹ، انہوں نے مطالعہ شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ قرآن بھی پڑھو، تو قرآن ان کو کہیں سے مل گیا اور الحمدللہ انہوں نے قرآن پڑھا تو ان کا دل کرنے لگا کہ میں اور اسلامی کتابیں پڑھوں گا، تو اسلامی کتابیں خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس چرچ کے فادر کے پاس ایک کار تھی، گاڑی، انہوں نے کار بیچ دیا، کار بیچ کر اسلامی کتابیں خریدی، حدیث کی کتابیں، قرآن کی تفسیریں لی۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دیا اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان لے آئے۔ وہ حج کرنے کے لیے پانی کے جہاز سے، اس زمانے میں جو بھی سہولتیں تھی، ہوائی جہاز، پانی کے جہاز، اللہ کی توفیق سے وہ حج کرنے کے لیے پہنچے، اور مکے اور مدینے سے زیارت کے بعد وہ کینیڈا نہیں گئے، وہ ہندوستان تشریف لائے، اور ہندوستان میں جب بامبے آئے تو بامبے کے مسلمانوں نے ایک مجلس رکھی ان کے لیے اور کہا کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو کچھ نصیحت کر دو۔ تو اس چرچ کے 9 مسلم فادر نے، ہمارے بھائی نے جو نصیحت کی ہے مسلمانوں کو، کیا وہ نصیحت آپ سننا چاہیں گے؟ سبھی لوگ سننا چاہیں گے؟ بتا دوں آپ کی خدمت میں، اگر میں نے بتا دیا تو آپ کیا دیں گے مجھے؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، جزاکم اللہ، اللہ خوش رکھے آپ لوگ کو، آپ نے تو ہمیں خرید لیا۔ آپ دعا دیں گے میں بک جاؤں گا آپ کے ہاتھوں میں، دعا دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے آپ سب کو، اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے آپ حضرات کی زندگیوں میں۔ اس 9 مسلم بھائی نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور تقریر میں یہ کہا، ہندوستانی مسلمانوں، تم میں اور مجھ میں جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے
میں نے کار بیچ کر ایمان خریدا ہے، تم نے ایمان بیچ کر گاڑی خریدی ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ آئی سمجھ میں نے کار بیچ کر ایمان خریدا، تم نے ایمان بیچ کر مکان خریدا ہے، تم نے ایمان بیچ کر کار خریدا ہے، تم نے ایمان بیچ کر پوسٹ خریدا ہے۔ تو جو مسلمان 1 کلو چاول کے لیے ایمان بیچ دے، جو مسلمان 1 میٹر کپڑا کے لیے ایمان بیچ دے، ذرا بتاؤ کیا ایسے مسلمانوں کے بنیاد پر ہندوستان میں کوئی انقلاب آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ 1 میٹر کپڑا تم ایمانداری سے نہیں بیچ سکتے، 1 کلو گیہوں اور چاول تم ایمانداری سے تول نہیں سکتے، تم اگر گاڑی چلا رہے ہو تو گاڑی کو ایمانداری سے نہیں لے کے جا سکتے۔ مسلمانوں، آج کیا حال ہو گیا تمہارا؟ مسجدوں میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہو، اور مال، بس مال چاہیے، چاہے حرام کے راستے سے کیوں نہ ہو۔ نعوذ باللہ، یاد رکھنا میری قوم کے لوگوں، جب حرام راستے سے مال آئے گا، پہلے تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آپ سب کے لیے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی معافی مانگتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو قیامت تک ایمان پر قائم رکھیے، آمین۔ لیکن خطرہ ہے کہ جو ماں باپ حرام مال اپنے بچوں کو کھلائیں گے، اللہ معاف فرمائے، ورنہ ڈر ہے کہ کہیں ایمان نکل نہ جائے، نعوذ باللہ۔ یہ جو آپ پورے ہندوستان میں مسلم بیٹیوں کا سن رہے ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بھگائی جا رہی ہیں، موبائل فون دیے جا رہے ہیں، اعلانیہ طور پر کہہ رہے کہ ہاں میں چلی جاؤں گی، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ حرام لقمہ ہے، حرام لقمہ۔ اور آج ہمارے یہاں جو مرغی ذبح کیے جا رہے ہیں، ان ذبح کرنے والوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ حلال طریقے سے ذبح کرے۔ دیکھو، حلال گوشت، یہ جو خسی کا گوشت ہے، بکرے کا مٹن، یہ حلال ہے الحمدللہ، اس کا کاروبار بھی حلال ہے، اس کے کاروبار میں اللہ نے برکت دی ہے۔ جو لوگ مٹن گوشت کا کاروبار کرتے ہیں، اس کی ہڈیاں بھی کام میں ہے، اس کے چمڑے بھی کام میں ہے، اس کی آنتیں بھی کام میں ہے، اس کا سر بھی کام میں ہے، ساری چیزیں کام میں آتی ہیں، لیکن اس حلال کو کمانے والا پریشان کیوں ہے؟ پریشان اس طرح ہے کہ وہ حلال گوشت بیچ کر اس پیسے سے شراب پیتا ہے، حلال مال کو حرام جگہ خرچ کرتا ہے، اس مال کی بددعا اس کو لگتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کتنا نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں ہم، ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں۔ آج مسجدوں میں فتنہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسجد میں جو آدمی اے سی لگایا، اللہ جانے اس کا کیسا پیسہ ہے، اس کی ٹھنڈی ہواؤں میں نماز پڑھنے والوں کی نماز کا کیا حال ہوگا۔ پہلے مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے ہوا کرتے تھے، اب مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے، اب نمازوں میں دم نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے؟ عزیزان ملت، اپنے آپ کو ایمان کی طرف لوٹائیے۔